دوستو گزشتہ لیکچر میں ہم نے قدیم ہند میں بسنے والے ابتدائی رگ ویدی ایت کی بات کی تھی کہ آریہ لوگ کون تھے اور ممکنہ طور پر کہاں سے آئے اور آ کر شروع میں کس ایریا میں آباد ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں ویدی ایت کے آخری دور کی، جو لگ بھگ 800 سے 500 BC ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ دوستو آرین قبیلے اور آبادیاں آہستہ آہستہ جنوب اور مشرق کی طرف پھیلتی چلی گئیں، اور اب ان کے لیے گنگا جمنا کے آس پاس کے علاقے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے، کیونکہ لیٹ ویدک پیریڈ میں انہی کے متعلق ذکر ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ رہن سہن میں تبدیلی آتی گئی، اور شروع میں جس علاقہ میں وہ آباد تھے اب ان کے رسم و رواج کو بھی ناپسند کرنے لگے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ہندو مذہبی ستروں کی تخلیق، پانینی کے قواعد، رامائن اور مہابھارت کی تخلیق ہوئی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر یہاں بحث کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ کئی صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ رہن سہن کے طور طریقے بھی بدلتے گئے۔ قبیلوں کی آمیزش اور توسیع سلطنت کے لیے لڑائیوں کے نتیجے میں بڑی بڑی علاقائی اکائیاں وجود میں آئی۔ عالمگیر حکومت کا تصور سیاسی میدان میں ابھر کر سامنے آیا۔ بڑے بڑے شہر آباد ہوتے گئے، لوگ اب ایک جگہ زندگی گزارنے کو ترجیح دینے لگے۔ جب 6 صدی قبل مسیح میں، جس میں گوتم بدھ اپنی تعلیمات کی تبلیغ و تشہیر میں مصروف تھے، تو وہ اس وقت ہند کی دھرتی پر 16 ریاستیں پائی جاتی تھیں، جن کا ذکر ہمیں بدھ مت کی کتابوں سے ملتا ہے۔ ان 16 ریاستوں کو ماجنا پدس کہا جاتا ہے، جس کی مختصر تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، کوسالا یا کوشل۔ اس کا مرکزی شہر موجودہ انڈیا کے ضلع گونڈا میں شراوستی تھا، موجودہ مشرقی اتر پردیش کی حدود میں ہے۔ یہ ریاست آج کے ضلع فیض آباد، گونڈا بارینج اور قرب و جوار کے علاقہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے مراکز تبدیل ہوئے، اور شروع میں اس کا مرکز ایودھیا ہوا کرتا تھا۔ کاشی اور کوشل کے راجا اکثر آپس میں لڑتے تھے۔ کوشل کا کنس نامی راجا آخر کار کاشی کو اپنی ریاست میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کاشی۔ یہ انڈیا کے وارانسی کے ارد گرد کے علاقے پر پھیلی ہوئی ایک برہمن دت خاندان کے زیر اثر ایک خوشحال ریاست تھی۔ تیرتھنکر پارشوا کے باپ آشوشین کاشی کے قدیم ترین راجوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کا مرکز انڈیا بنارس وارانسی تھا۔ نمبر 3، انگا۔ یہ ریاست مگدھا کے مشرق میں واقع تھی، اور اس کا مرکز چمپا تھا، جو آج کے انڈین بہار اسٹیٹ بھاگلپور کے قریب ہے۔ ان کی مگدھا سے لڑائیاں ہیں، اور کئی میں یہ جنگیں جیتے، مگر آخر کار مگدھا ریاست فاتح ہوئی۔ نمبر 4، مگدھا۔ مگدھا یہ ریاست ان 16 ریاستوں میں سے ایک تھی، اور موجودہ انڈین بہار کا علاقہ پٹنہ اور گیا کے ضلع کے علاقے اس میں شامل تھے، اور بعد کے دور میں یہ ریاست ایک طاقتور ریاست بن جاتی ہے اور کئی دوسری ریاستوں کو اپنے اندر ضم کر دیتی ہے، مگر 16 ریاستوں کے دیگر علاقوں میں ان کے حکمرانوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ نمبر 5، وجی۔ اس کا مرکز ویشالی تھا، اور یہ 8 قبیلوں کی متعددہ ریاستوں کا جتھا تھا، اور ان میں سے ہر ایک پر اس کا نام رکھا گیا تھا، اور چند دوسرے قبیلے بھی اس میں شامل تھے۔ نمبر 6، ملاح۔ اس کی 2 شاخیں تھیں، جن کا مرکز کشینار اور پاوا تھی۔ یہ پہاڑوں کے نشیب میں تھا، اور یہ بدھا دور سے پہلے ایک شخصی حکومت تھی۔ نمبر 7، چیٹی یا چیدی۔ جمنا کے قریب انڈیا، مدھیہ پردیش بندیل کھنڈ کے قریب قرب و جوار کے علاقے پر مشتمل تھی، اور اس کا دارالحکومت
शक्तिमती या स्वतथी नगर था। नंबर 8 वत्सा। वत्स या वंश इसका मरकज कौसम्बी था और ये इंडियन स्टेट के उत्तर प्रदेश के इलाका इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के इलाके पर मुश्तमिल थी। राजा नीचक्षो ने हस्तिनापुर की तबाही के बाद जहाँ सुकूनत अख्तियार की थी और बुद्धा का मासर अध्ययन का बाप परंतप इसी भरत खानदान से ताल्लुक़ रखता था। कौरव। नंबर 9 कौरव ये दिल्ली से मुतसिल थी। इसका मरकज़ हस्तिनापुर अंदर परस्त था और ये आज के हरियाणा दिल्ली गाज़ियाबाद के इलाकों पर मुश्तमिल थी। नंबर 10 पंचला या पंचाल। इसके 2 मराकज़ थे। आहित चतरा दरिया गंगा के मगरब वाली साइड के लिए, जबकि कंपलिया दरिया गंगा की मशरक वाली साइड के लिए था। ये जिस इलाके पर मुश्तमिल थी उसे मौजूदा दौर में इंडिया रोहिलखंड डिवीज़न और वस्ती दोआब के कुछ हिस्से से मुताबिक रखता था। इसका एक राजा दरमुख हर मैदान में कामयाबी के लिए मुमताज़ है। नंबर 11 मत्स्या। मत्स्या खानदान जमुना के मगरब और कौरवों की रियासत के जनूब में हुकूमत करता था और इसका मरकज या दारुल हुकूमत विराट नगर था जो आजकल इंडिया जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सुरसेना। सुरसेन इस पर हुकूमत करते थे और इसका मरकज मिथिला था। नंबर 13 अस्सक। इसका मरकज या दारुल खिलाफा पोतली था और ये दरिया गोदावरी के किनारे पर थी जो मौजूदा महाराष्ट्र स्टेट की हदूद में है और ये ओंती और मिथिला के दरमियान में फैला हुआ था। नंबर 14 अवंती मालवा। इसका मरकज या दारुल खिलाफा अजैन था जो आज के मालवा की हदूद में है। इसकी जनूबी हिस्से का बड़ा शहर माश्तमती मौजूदा मंदाता और शुमाली उज्जैनी था। ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। नंबर 15 गंधारा। इसका मरकज टेक्सला था। काफ़ी वसी व अरीज इलाके पर फैली ये रियासत जो शुमाल मगरब में अफगानिस्तान काबुल तक थी, जिसमें पेशावर, मर्दान डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न, रावलपिंडी, कश्मीर का इलाका और सियालकोट तक का इलाका शामिल था। कम्बोजा या कम्बोज ये शुमाली पहाड़ी इलाकों हिंदकुश पर मुश्तमिल थी। इसका मरकज राजपुरा था जो आजकल राजौरी कहलाता है। दोस्तों ये थी इन 16 रियासतों की मुख्तसर तफसील जिनका जिक्र बुद्ध मत लिटरेचर से मिलता है।